بسم اللہ الرحمن اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یاد کرو اس وقت کو، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یری آگے اللہ ہے، اللہ یری کا فاعل ہے، یعنی اللہ دکھلاتا تھا کا آپ کو، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم وہ کافر، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کافر دکھلاتا تھا فی منامی کا، آپ کی نیند میں، قلیلاً تھوڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ کافر تھوڑے ہیں، تو نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، صحابہ کرام سے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری یہ ہے کہ مجھے خواب میں کافر تھوڑے دکھلائی دی ہے، بہت تھوڑے خواب میں۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جب لڑائی شروع ہوئی تو لڑائی سے قبل بھی مسلمانوں سب کی آنکھوں میں فزیکل طور پر کافر تھوڑے دکھلائے، وہ آگے ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگے کہ مجھے تو یہ 70 دکھلائی دے رہے ہیں تقریباً، حالانکہ 1000 سے۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ نہیں، مجھے 100 کے قریب لگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا دکھلا۔ اچھا، ایک اور کہ صرف مسلمانوں کی نگاہوں میں کافر تھوڑے نہیں دکھلائے، بلکہ کافروں کی نگاہوں میں بھی مسلمان تھوڑے دکھلائے تھے، زیادہ نہیں۔ اچھا، پچھلے آیت ہم پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پہ لکھا تھا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو ڈبل دکھلائی دے رہا تھا مسلمانوں کی تعداد، اور یہاں ہے کہ مسلمان کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھلائی دے رہا تھا۔ تو یہ کیا آیات میں تضاد تو نہیں پیدا ہو رہا؟ نہیں، لڑائی سے قبل مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تھوڑا دکھائی دے رہا تھا کافروں کی نگاہوں میں، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کی نگاہوں میں کافر پہلے بھی تھوڑے دکھلائی دے رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی تھوڑے دکھلائی دیے، لڑائی کے دوران بھی کافر تھوڑے دکھلائی دیے، مگر کافروں کی نگاہوں میں لڑائی سے قبل مسلمان تھوڑے دکھائی دیے، لڑائی کے دوران تو جم غفیر نظر آیا کہ مسلمان اتنے بے تحاشا مسلمان ہیں، حالانکہ 313 تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے مرضی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اب ہوں 2 بندے، دوسرے کو دکھائی دیں ہزاروں، یہ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے۔ تو دیکھیے اب اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ کو، یری الگ فعل ہے، کا الگ ہے، ہم الگ ہے، یری دکھائی دے رہا تھا، کا آپ کو دکھلا رہا تھا، ہم وہ، فی منامی کا آپ کی نیند میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اراکہم اگر ارا وہ دکھاتا، کا آپ کو، ہم وہ، کثیراً زیادہ، لفشلتم اے مسلمانوں قریب تھا کہ تم بزدلی اختیار کر لیتے، قریب تھا کہ تم بزدل ہو جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور اس لڑائی کے معاملے میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھتے۔ کافی سارے ایسے ہوتے جو کہتے کہ آج لڑائی کا دن نہیں، آج لڑائی کا موقع نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے سے، وہ بہت زیادہ ہیں، تو تمہارے حوصلے جو ہیں وہ نہ بندھتے، حوصلے تمہارے پست ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے اس لیے دکھلائی دیے ہیں آپ کی نگاہوں میں وہ، تاکہ آپ ثابت قدم رہیں، اور ان کی نگاہوں میں آپ کو تھوڑا اس لیے دکھائی دیا پہلے تاکہ وہ سمجھیں کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، ان کو تو ہم کھا جائیں گے، وہ پھر آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جانا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتا تھا مقصد کو۔ وہ کون سا مقصد تھا؟ کہ لڑائی پڑ جائے۔
اللہ چاہتا تھا تاکہ لڑائی پڑ جائے، مسلمان تھوڑے ہیں، فیصلہ ہو جائے، فتح تو ان کو میں دے چکا ہوں، تاریخ بن جائے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، دیکھیے ذرا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر زیادہ دکھلائی دیتا اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد تو تم اس جنگی معاملے میں اختلاف کر بیٹھتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر کے سلامت رکھا، تمہیں بچا لیا، اختلاف کرنے سے بھی اور بزدلی کو اپنانے سے بھی اور حوصلے پست ہونے سے بھی بچا لیا، سلامت رکھا. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، ہوا تو نہیں، کیا ہو جاتا؟ جی ہو جاتا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سچ فرمایا. اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبروں کو جانتا ہے کیونکہ انہ علیم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو بھی تم یاد کرو جبکہ یری وہ اللہ دکھا رہا تھا، کمو تمہیں، ہم وہ، اذ التقیتم جبکہ تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری اصلی آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، یعنی جنگ کے دوران بھی تھوڑے. تو جب جنگ کے دوران تھوڑے دکھائی دیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور کئی اور صحابہ نے بھی کہا کہ یار یہ تو 70 افراد سارے ہیں. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، وہ جنگ کے دوران اور یہ اگلا حصہ جنگ سے پہلے. وَيُقَلِّلُكُمْ، اور وہ تمہیں تھوڑا کر رہا تھا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں. کب؟ جنگ سے پہلے. ٹھیک ہو گیا؟ جنگ کے دوران نہیں، جنگ سے پہلے، تاکہ وہ آگے بڑھیں، لڑائی ہو جائے. جو ہی آگے بڑھے لڑائی ہوئی تو وہ پھر آپ کے سامنے ہے. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد ڈبل دکھلا رہا تھا. وہ آیت لڑائی کے دوران ہے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسے معاملے کو پورا کر دے، کانا مفعولا جو ہو کر رہنے والا تھا. کون سا؟ جنگ کا چھڑ جانا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تم آمنے سامنے ہو وہ دشمن کے، فئتن قافلے کے، دشمن کے قافلے کے، تو فثبتوا تم ثابت قدم رہنا، وذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرنا بہت زیادہ. دو چیزیں، ایک ثابت قدمی اختیار کی جائے اور ایک اللہ کا ذکر کیا جائے. کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں نا، کوئی آپ کے سامنے مصیبت ہے، آپ اس مصیبت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، پریشانی کا وقت ہے، آپ اس میں جو ہے وہ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو دو چیزیں، ایک صبر اور دوسرا اللہ کی یاد. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کوئی بھی معاملہ ہے نا، آپ اپنی ٹیکنیک استعمال کریں، اپنی عقل استعمال کریں، محنت کریں، کوشش کریں، کاوش کریں، ثابت قدم رہیں، صبر اختیار کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو پھر کامیابی ملے گی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس کے اندر جڑ کے رہو، جھگڑے نہ کیے کرو. فَتَفْشَلُوا، وگرنہ بزدل ہو جاؤ گے، پست ہو جائیں گے تمہارے حوصلے، تمہاری ہوا نکل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اتحاد میں نہیں رہو گے، اکیلے اکیلے ہو جاؤ گے، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کرو گے، تو اپنے مخالفین کا مقابلہ تم کیسے کر سکو گے؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑتا ہے تو دوسرا جس کے ساتھ تم لڑے ہوئے ہو وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا. ان کے ساتھ کوئی لڑتا ہے تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. کیوں؟ آپ سمجھیں گے کہ میری تو اس سے ہے ہی لڑائی، میں اس کا ساتھ کیوں دوں؟ جیسے ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، لڑتے ہیں اس کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ ہنستے رہیں گے. اس لیے اختلافات کو مٹائیں، آپس کے اندر جڑ کے رہیں، تاکہ دشمن کا مقابلہ بہر صورت کر سکیں اور ہر وقت کر سکیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف نہ کرو، تنازع نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، وگرنہ بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، جاتی رہے گی ہوا. یعنی جو تمہارے اندر جوش ہے، جوش کی جو ہوا ہے، جو ایک طاقت کی ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تم جس قدر
پاورفل ہوو گے نا تو تمہیں دیکھیں نا پیسہ کوئی طاقت، یہ پیسہ محض یہ طاقت نہیں ہے، اصل طاقت افرادی قوت کی طاقت ہے، اصل یہ طاقت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مشرکین جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے وہ اس کے پاس تھوڑا پیسہ بھی ہوتا تو وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا تھا، اسے پتہ تھا کہ میرے قوت بازو موجود ہیں۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کیا کرو، یعنی دو کام ہیں یہاں۔ اچھا اس سے قبل بھی فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو، یعنی صبر، اللہ کا ذکر کرو، اور تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے لڑائی نہ کرو آپس کے اندر، تنازعوا، آپس کے اندر لڑائی نہ کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، پانچویں چیز، ولا تکونوا، اور تم نہ ہو وہ کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا، جو نکلے ہیں، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بطرن، تکبر کرتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، تکبرانہ چال چلتے ہوئے۔ جو بھی پوچھتا تو اس کو یہی کہتے تھے کہ آج تو مسلمانوں کو چکھ کر آئیں گے، آج مسلمانوں کا جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے آئیں گے، آج بس جانے تو دیں ہمیں نہ، بلکہ اللہ کو یاد کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، حکمت و دانائی اختیار کرو، اور پھر آپس کے اندر جھگڑے نہ کرو، جھگڑا ہو جائے تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو، تکبر نہ کرو، تکبر نہ کرو، جو مرضی ہو جائے بس۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بسبب اس کے جو وہ غلط کام کرتے ہیں، اور غلط کام سب سے بڑا شرک ہے اور دوسرا مسلمانوں کے خلاف آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے ایسے لوگوں کو۔ تو زیوہ کار سامعین، مسلمان تو نکلے تھے نا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو روکنے کے لیے، اور کافر نکلے تھے اس قافلے کو بچانے کے لیے۔ تو جب ان کو پیغام پہنچ گیا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچا دیا، کافر تھے نا اس وقت ابو سفیان، مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیغام پہنچایا کہ ہم بچ گئے ہیں، لہذا تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے بھی کہا، ابو جہل تھا نا اس قافلے کا سردار، قائد، قیادت کرنے والا، اسے کہا کہ روانہ ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے۔ اور دیگر جو قبائل تھے جہاں سے وہ گزرتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ تمہارا قافلہ بچ گیا ہے، اب تمہارا کام ہے تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم تو بدر میں جائیں گے، وہاں جا کے شراب کی محفلیں سجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کہا، یعنی تکبرانہ انداز سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال۔ زیوکار سامعین، لڑائی مول لینا اسلام کے نام پہ بھی یہ اچھا کام نہیں ہے، لڑائی مول لینا اچھا کام نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا، دشمن سے ملنے کی دعائیں نہ کیا کرو، یہ کون سا کوئی اچھا کام ہے؟ جس طرح آج قوم کہتی ہے کہ فوج کس لیے رکھی ہوئی ہے، لڑیں، یہ کریں، غلط ہے۔ ہاں، جب ان کی طرف سے پہل ہو جائے تو پھر پیچھے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پہلے آپ نے لڑائی نہیں مول لینی، اور پھر وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، معاہدے ہوں، صلح صفائی سے انسان رہے، اخلاق محبت سے رہے، لڑائی میں ابتدا خواہ مخواہ نہ کرے، اور جب لڑائی ہو جائے تو پھر پیچھے ہٹنا کبیرہ گناہ ہے، پھر جہنم میں جانا ہے۔ پھر وہی ہے، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا كالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون۔ یہ جو تعلیمات ہیں یہ تعلیمات ہیں جب آپ جنگ میں آ گئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ کون سے اعمال؟ انہوں نے کہا لڑائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا، سراقہ بن مالک کی شکل میں آ گیا، میرے خیال میں بنو کنانہ کے وہ تھے، تو اس کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ
پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، جو تمہارے فیصلے ہیں ٹھیک ہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیونکہ کنانہ جو بنو کنانہ تھے تو ان کو خدشہ تھا کہ یہ کہیں ہمارا ساتھ چھوڑ ہی نہ جائیں، اور سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا شیطان، ان کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو سراقہ کے لوگ ہیں وہ تو آگے ہیں نا، وہ تو ان کا تو سردار ہمارے ساتھ ہے، کوئی انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ اندازہ ہوتا انہیں کہ یہ شیطان ہے، تو پھر جب جنگ کے اندر وہ آیا، اس نے فرشتوں کو دیکھا تو ہاتھ چھڑانے لگا ابو جہل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تو شیخ نجدی ہوں، یہ بھی کہا میں شیخ، داڑھی، شکل و شباہت، لمبا چوڑا قد اور سارا نظام۔ تو ایک آدمی نے کہا جب وہ پیچھے ہٹنے لگا، اس نے کہا یا سراقہ، اے سراقہ، ہمیں تو لے کر آئے ہو، اب پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہو، جاتے کہاں ہو؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کے بھاگ گیا اور چھپ گیا۔ تو ذی وقار سامعین، سب سے پہلے تو انہیں ابھارا نا، جو انہوں نے فیصلے کیے، قدم اٹھائے، ان کو مزین کر کے پیش کیا، تعریفیں کر کر کے کہ یہ اچھا ہے۔ وقالا، اور ساتھ یہ بھی کہا لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے تمہارے اوپر آج کے روز کوئی غلبہ پانے والا نہیں ہے، یعنی تم مغلوب نہیں ہو سکتے، تم غالب ہی رہو گے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، پڑوسی، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اچھا، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں گروہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اصل تو تراء یری، ارا یری اسی سے ہے، اس کا معنی دکھانا، رآ ہو تو اس کا معنی دیکھنا، تراء اس درمیان میں الف آ جائے تو اس کا معنی آپس میں دیکھنا۔ جب دونوں گروہوں نے آپس میں دیکھا، تقابل جس کو کہتے ہیں، اسی سے ترائی ہے، تقابل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپس میں جب دیکھا انہوں نے، مطلب آپس میں مد مقابل ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا شیطان۔ وقالا، اور اس نے کہا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، فرشتوں کو، یعنی انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آج ہو سکتا ہے میں تمہارے ساتھ مارا جاؤں، پھر شیطانگیاں کون کرے گا اس دنیا کے اندر اگر میں مارا جاؤں گا، یہی مقصد ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا نا، چیلنج کر کے آیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو اس دنیا کے اندر بہکا کے رہوں گا اور جہنمی بنوا کے رہوں گا، تو پھر کیسے اس کا چیلنج پورا ہوتا؟ تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اذ یقول المنافقون، جب کہ کہہ رہے تھے منافقون، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، مسلمانوں کے لیے کہہ رہے تھے نا، مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، تعداد میں تھوڑے ہیں، کافر تعداد میں زیادہ ہیں، لگتا ہے کہ مسلمانوں کے دین نے ان کو جو حکم دیا ہے اس حالت میں نکلنے کا، شاید کہ دین اب دھوکہ کر رہا ہے ان سے۔ پہلے تو دین کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تعلیمات بڑی زبردست ہیں، لیکن عین اس موقع پہ دین نے حکم دے دیا ہے لڑنے کا، جبکہ یہ تعداد میں تھوڑے، اسلحہ بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، اور پھر جو ہے وہ کافر جو ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، پیسے میں بھی زیادہ ہیں، ساتھ بڑے بڑے سردار ہیں، جنگجو ہیں، تجربہ کار ہیں، اور ان میں بڑے بڑے جو ہے وہ بوڑھے لوگ ہیں۔ تو لگتا ہے کہ آج ان کو دین مروانا چاہتا ہے ان کے ہاتھوں سے، آج دین دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دھوکہ دینا مقصد تھا۔ غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ان باتوں نے مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے، حتیٰ کہ یہ جو منافق تھے یہ اکیلے پرسنل لوگوں کا نا کانوں میں ڈالتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، فلاں فلاں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک مجتمع نظام ہے، نظام کو جو چلانے والے ہیں وہ اگر سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو تو وہ اصلاح کے لیے،
لیکن دیگر لوگ جو نظام سے باہر ہیں بالفرض پسند نہیں کرتے نظام کو، تو وہ کان بھرتے رہتے ہیں وہ فساد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی منافق کو دیکھا کہ وہ منافق ایک مسلمان کے کان کے ساتھ اس نے اپنا منہ لگایا ہوا ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے چلتے ہیں، چھوڑو، اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو غصے کی وجہ سے بہت سخت گالی نکالی، ٹھیک ہے۔ وہ گالی آج بھی تاریخ کا بھی حصہ ہے اور ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ کیا کہا؟ یعنی غصہ دیکھیں نا، اسلام کی غیرت میں غصہ آیا ہے اور گالی نکالی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد پیار اور محبت رکھتے تھے اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ رازدان رسول اکیلے ابوبکر نہیں بلکہ ابوبکر صدیق کا پورا گھرانہ تھا۔ رازدان رسول پورا گھرانہ، بچیاں، سب۔ یہی وجہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہجرت کا پیغام لے کر گئے کہ ہجرت کرتے ہیں، آپ سفر کی تیاری شروع کر دیں، تو ابوبکر صدیق کے گھر کے اندر جا کے ابوبکر کو ایک نکر اور کونے کے اندر اکیلا نہیں بلایا کہ کہیں اس کی بیوی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں اس کی بیٹیوں یا بیٹوں کو پتہ نہ چل جائے کہ آواز جو ہماری یہ پلانے گئے یہ آؤٹ ہی نہ ہو جائے، بلکہ سب کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے رازدان رسول نہ تھے بلکہ ابوبکر صدیق کا پورا گھرانہ رازدان رسول تھا۔ تو زیوکار سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم جاؤ، بس میں نہیں کہ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، جا کے تم اپنی ماں کی گود میں جا کے جو ہے نا وہ منہ لگاؤ، اس طرح کا جو ہے نا انداز تھا۔ تو ایسا اسے شرمندہ کیا کہ دوبارہ اس نے مسلمان کے کان کے ساتھ اپنا منہ نہیں لگایا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ مسلمان، مقصد یہ ہے کہ کس قدر مضبوط تھے۔ اور اللہ کے بندو، دین کی کثرت، تعلیمات کی کثرت، قرآن کی کثرت، احکام کی یاد کی کثرت یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل بڑی چیز ہے انسان کی سوچ پکی ہو، انسان کے فیصلے پکے ہوں، یہ ہے اصل۔ یعنی انسان کو کوئی شخص اس دنیا کا ہلا نہ سکے اس کے مقاصد اور اس کے اہداف سے اور اس کے رستے سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ محدثین کہتے تھے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، وہ حافظ قرآن نہیں تھے، وہ اس لیے مقام پا گئے کہ سوچ کے پکے تھے، کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ سوچ کا پکا ہونا یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے پاس کثرت علم ہو، کوئی قاری ہو، کوئی فلاں ہو، سب کچھ ہو، لیکن سوچ کا پکا ہی نہ ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئے روز کسی نہ کسی سازش کا شکار رہے اور اس کا ساتھ دینے لگے، بہل جائے نہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ایسے نہیں تھے کہ سازشوں کا نہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے جو ہے نا اسے بھگایا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، یعنی جو پھر چل پڑے بدر کے میدان کی طرف، انہوں نے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنے گھرانے کی، اپنے وطن کی اور دنیا کے اندر رہنے کی۔ دنیا کے اندر رہنا ایک چاشنی ہے، اس کے اندر مزہ ہے، اس چاشنی کی بھی پرواہ نہ کی بلکہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کیا۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزتیں بھی دی، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔